اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری رب زدنی علما۔ السلام علیکم، میں عثمان امجد خان پروگرام قصاص الحق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم پارہ نمبر 19 اور 20 کی مختصر تشریح بیان کریں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام بابرکات کے ساتھ جاری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں، نفلی عبادات، تسبیح، ذکر و اذکار، درود شریف، قرآن مجید کی تلاوت کا معمول کا حصہ بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے ہمارے دلوں کے زنگ کو دور کرے اور ہمارے لیے بخشش اور دنیا اور آخرت کی بہتری کا سبب بنائے۔ اب ہم چلتے ہیں ان دو پاروں کی تشریح کی طرف۔ ان میں جن صورتوں کا ذکر ہے ان کے متعلق پہلے مختصر ہم تھوڑی سی بات کر لیں۔ ان میں سب سے پہلے سورۃ الفرقان کا ذکر ہے۔ اس کے معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ سورۃ الشعراء شاعر کی جمع ہے۔ کفار مکہ حجاز قرآن کے سامنے لاجواب تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ شاعری کا الزام لگاتے تھے۔ اس میں سورۃ القصاص کا ذکر ہے۔ اس کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا مکمل ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ العنکبوت کا ذکر ہے۔ اس کا معنی ہے مکڑی۔ اس میں ان قوموں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانا اور اپنی قوت پہ ناز کیا اور تباہی کا شکار ہوئیں۔ اب ہم چلتے ہیں پارے کی مختلف تشریح کی طرف۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو جوائن کریں اور اس نیک کار خیر میں اپنا بھی حصہ ڈالیں اور اس کی اشاعت میں اپنا حصہ ڈال کر ثواب حاصل کریں۔ اس میں سب سے پہلے حق کے اوپر بات کرنے والے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ نہ ماننے والے لوگ داعی حق کو پریشان کرنے کے لیے فرشتوں کے نزول اور اللہ کے سامنے دیکھنے کے مطالبے کرتے تھے۔ قیامت کے دن انسان رسول کا رستہ چھوڑ کر دوسرے رستوں کی پیروی کرنے اور برے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے پر بہت زیادہ پچھتائے گا۔ قرآن کو چھوڑنا، مستقل بنیادوں پر قرآن کو چھوڑنا، اس کے ساتھ تعلق قائم نہ رکھنا، ہر دن گزر کے ساتھ اس میں عمل نہ کرنا ہمارے لیے نقصان اور تباہی کا سبب ہے۔ خواہش نفس، بدترین معبود جدھر دل لے جائے، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر چلا جاتا ہے۔ کھارا اور میٹھا، دونوں پانی اکٹھے بہتے ہیں، یہی زندگی کا اصول ہے۔ میٹھا بن کر کھارے کے ساتھ چلتے رہو۔ عباد رحمان کی صفات، باوقار چال، جہالت پر سلام، رات میں سجدے اور قیام، جہنم سے بچنے کی دعا، اعتدال کے ساتھ خرچ، شرک، قتل اور زنا سے پرہیز، جھوٹی گواہی سے اجتناب، لغو سے گریز، آیات پہ غور و فکر، گھر والوں کی فکر کے لیے دعا کرنا۔ یہ رحمان اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس میں غلطی کا اعتراف، غلطی پر اصرار کوئی عقل مندی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے قتل خطا والی غلطی کو فوراً مان لیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ برائی کا بدلہ، توبہ ایمان عمل صالحہ کی سے وہ درجہ آتا ہے کہ تمام برائیاں اچھائیوں میں بدل دی جاتی ہیں۔ فرعون کا ذکر کیا گیا ہے کہ جادوگروں نے فرعون کی عزت کہہ کر رسیاں لاٹھیاں ڈالیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عزت و قدرت کو ساتھ پناہ میں پکڑنے والے کلمات سکھائے۔ ایمان کا سج، جادوگر بدل کے اور فوراً اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لی۔ ابراہیم علیہ السلام اور رب العالمین کا تعارف، اس میں اس کے متعلق بات کی گئی ہے۔ جس نے پیدا کیا پھر میری رہنمائی کرتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے اور مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا، جس سے میں امید رکھتا ہوں روز قیامت میرے گناہ معاف کر دے گا۔ بڑی عظیم دعا ہے، اس دعا کو بھی ہمارے میں روزانہ کی تسبیحات کا حصہ بنانا چاہیے۔ اس میں قلب سلیم کا ذکر کیا گیا کہ ہر پاک و صاف دل والا، زبان کا سچا، جس نے دل میں نہ گناہ ہو، نہ کینہ ہو، نہ حسد ہو، دل کو سلامت رکھنا بہت بڑا جہاد قرار دیا گیا ہے۔ فساد کرنے والے حد سے بڑھنے والے ہیں۔ نماز، روزے، زکوٰۃ سے افضل عمل لوگوں میں صلح کروانا ہے۔ قرآن تنزیل ہے، رب العالمین کی طرف سے روح الامین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم مبارک پر عربی زبان میں پچھلے صحیفوں میں ذکر علماء بنی اسرائیل سے جانتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ علم کی نعمت پا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے سورت کے اندر۔ نیکیاں ضائع، تنہائی میں حرام کاموں کو کرنے والوں کو پہاڑ جتنی نیکیاں بھی ملیں تو ان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ بڑے پیمانے پر لوگ تمام وسائل استعمال کر کے قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، اس کا بھی ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ بابرکت ذات اللہ کی ہے جس نے آسمان اور زمین میں برج بنائے، چمکتا سورج اور روشن چاند بنایا۔ زمین پر غور، کتنی عمدہ اور مختلف نوعیت کی نباتات کو اگایا۔ رب کون ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، تمام مخلوقات کا رب، آباء و اجداد کا رب، مشرق اور مغرب کا رب۔
اللہ کا منصوبہ، فرعون اور اس کی قوم کو باغوں، چشموں، خزانوں، محلات سے نکلوایا۔ موسیٰ اور اس کی قوم کو بچا لی گئی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا گیا۔ سب پیغمبروں کی دعوت، سب پیغمبروں نے ایک ہی دعوت دی کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ واتقوا اللہ واتقون، خوبصورت تسبیح۔ موسیٰ طور سینا پہنچے اور آواز دی گئی سبحان اللہ رب العالمین۔ اکثر شعراء بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور وہ مقابلہ کرتے تھے قرآن کی صورتوں کے ساتھ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ خدا نخواستہ وہ مجنون ہیں، وہ شاعر ہیں۔ فضل مبین، سلمان علیہ السلام نے پرندوں کی بولنی، سمجھنے کی صلاحیت اور ہر چیز کو ملنے کا نمایاں فضل اللہ تعالیٰ کا قرار دیا۔ ناقابل قیاس حد تک بڑی کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، بے قرار کی دعا سننے والا، بحر و بر میں رہنمائی کرنے والا، تخلیق کا اعادہ کرنے والا، رزق دینے والا۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے تو دلیل لاؤ، نہیں تو ایمان لے آؤ۔ قرآن میں بار بار شرک کو رد کرنے کا ذکر کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کو ہی حاکمیت اور معبود ماننے کا، سمجھنے کا اور حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مردہ اور بہرا، حق بات نہ سننے والے مردہ بہرا کی طرح ہیں جنہیں سنانا بیکار ہے، یعنی نیک بات، اچھی بات ان پہ بالکل کسی قسم کی اثر نہیں کرتی۔ سور پھونکتے ہی سب گھبرا جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ گھبراہٹ سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور انسانوں کا قتل فساد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ذکر ہے بچے کو سمندر میں ڈال کر اللہ کی اطاعت کی تو اللہ نے موسیٰ کو واپس لوٹا کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے، جب وہ مصیبت میں پھنسے اپنی قوم کی طرف سے، مدین کی طرف سے، تو انہوں نے جو دعائیں کی۔ ان خصوصیت کی وجہ سے شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ملازم رکھا اور اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کروا دیا۔ ہدایت دینا، اس میں بتایا گیا کہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ علم کا تکبر، قارون نے ملنے والی دولت کو اپنے علم کا کمال قرار دیا، اللہ نے اس کو مال سمیت زمین میں دھنسا دیا اور قیامت تک کے لیے اس کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا۔ قارون کی تباہی، اہل دنیا کے لیے عبرت ہے، رزق اللہ کی دین ہے، جو اللہ کے دیے پر راضی رہیں گے جلد جنت میں جائیں گے۔ نیکی اور برائی کا فرق، نیکی کا بدلہ اس سے بہتر ہے جبکہ برائی کا بدلہ اس کے برابر ملے گا۔ ایمان کا امتحان، اللہ کا طریقہ ہے، وہ دعویٰ ایمان صداقت کے لیے امتحان لیتا ہے۔ اطاعت کا اصول، شرک کا حکم والدین بھی دے تو نہیں مان سکتے۔ خیانت کار عورت، لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب کا شکار ہوئی۔ ایمان اور عمل صالح نہ ہو تو کوئی بھی رشتہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ بروں کا انجام، نماز کی پابندی نہ کرنے والوں کا انجام قارون، فرعون، حامان اور امیہ بن ابی خلف کے ساتھ ہوگا۔ علم کی اہمیت بیان کی گئی ہے، قرآن میں بیان کردہ مسائلوں کو سمجھنے کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ قرب قیامت کی علامت کے طور پہ زمین سے جانور نکالا جائے گا جو لوگوں سے بات کرے گا، ان کی زبان کے اندر ان سے بات کیا کرے گا۔ تلاوت قرآن، قرآن پڑھ کر سنانا تاکہ لوگ اپنی بھلائی کے لیے راہ راست اختیار کریں۔ اسباب کے پردے، فرعون کو سزا دینے کے لیے موسیٰ کو سمندر میں ڈال دینے کا حکم ہوا اور یہ اللہ تعالیٰ کے بہترین منصوبے کا آغاز تھا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا بیان کیا گیا ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ کی تعریف اور شکر ہے۔ اللہ آگ کی طرف لے جاتے ہیں، اسی لیے کسی کی پیروی کرتے وقت دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی دعوت کیا ہے۔ اس میں گمراہ امام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اصل علم، جس کو پا کر انسان کی نگاہ آخرت پر ہو وہ عمل درست عمل ہے، اور جو عمل یا علم اللہ کی طرف توجہ کروائے، زمین و آسمان کی تخلیق کی طرف توجہ دلائے، اس پہ غور و فکر کرے تو وہ ایک اچھا نیک عمل ہے۔ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو بڑائی اور فساد نہیں چاہتے، اور متقی آخرت میں بھی ان کو ہی صلہ ملے گا۔ فنا، اللہ کے چہرے کے سوا کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے۔ مجاہدہ، جو نیکی کی راہ اختیار کی کوشش کرتا ہے وہ اسی کے لیے فائدہ مند ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ مرکز محبت کیا ہے؟ بت قدے، مزار یا مساجد۔ سوشل سرکل میں دوست کون ہے اور کیا شیئر ہو رہا ہے، اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری اصل محبت کیا ہے، ہم دنیا کی طرف کتنے راغب ہیں، ہم آخرت کی طرف کتنے راغب ہیں، اللہ کو کتنا راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا کو بھی نیک کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور ہر چیز کا استعمال برائی اور اچھائی دونوں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمیں اپنے اپنے طور طریقوں اور اپنے عمل، اپنے سوچ کے مطابق فیصلہ کرنے کے علاوہ میں نیک فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی پکڑ، قوم شعیب کی دعا، سمود سب کو پکڑ لیا گیا، اور ہم نے اسی کی نافرمانی کر کے کیسے بچ سکتے ہیں۔
مکڑی کا گھر، اللہ تعالیٰ نے سہارے مکڑی کا جالے کو کمزور اور ناپائیدار بنایا۔ حق کی گواہی، پوری کائنات اللہ کی صداقت اور توحید کی نشانی ہے، مگر یہ صرف اہل ایمان کی سمجھ کی بات ہے۔ ہر ایک بندے کو اس کی نہ سمجھ آتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ چاہیے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات ان پہ عمل کریں، ان کے متعلق پڑھیں، علماء سے پوچھیں، خود اس کو دیکھیں، پڑھیں، جس کو جتنا اللہ نے علم دیا اس کے مطابق اس میں عمل کرنے کی کوشش کرے اور اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانے کی کوشش کرے۔ قرآن کو اپنی ڈیلی کی معمولات کا حصہ بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو منور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری رب زدنی علما۔ السلام علیکم، میں عثمان امجد خان پروگرام کو ساتھ الحق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم پارہ نمبر 21 اور 22 سے مختصر تشریح بیان کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو کارڈلی چینل کو جوائن کریں اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ان دونوں پاروں میں مجموعی طور پہ جن صورتوں کا ذکر آیا ہے ان کی متعلق ہم تھوڑی سی مختصر بات پہلے بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے مختصر پوائنٹس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ سب سے پہلے سورۃ الروم کا ذکر ہے۔ ہجرت مدینہ سے قبل اکثر رومی اور ایرانی اہل فارس کی آپس میں جنگ رہتی تھی۔ مسلمانوں کے جذبات رومیوں کے ساتھ تھے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، اور مشرکین مکہ کے جذبات ایرانیوں کے ساتھ تھے کیونکہ وہ آتش پرست لوگ تھے۔ ایرانیوں کو رومیوں پر غلبہ حاصل ہوا تو مکہ کے مشرکین نے صرف خوشیاں منائیں اور مسلمانوں کو طعنہ دیا۔ اس صورت میں یہ پیشگوئی کر دی گئی تھی کہ چند سالوں بعد رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے اور مسلمان بھی ایک بڑی خوشی سے ہمکنار ہوں گے، اس لیے اس کا نام سورہ روم رکھا گیا۔ یاد رکھیں قرآن کی پیشن گوئی 2 ہجری میں اس وقت پوری ہوئی جب رومیہ نے ایرانیوں کو شکست دی، اور انہی دنوں مسلمان فتح بدر کی بھی خوشیاں منا رہے تھے۔ اس میں سورہ لقمان کا ذکر ہے۔ اس صورت میں حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو بہت بڑے حکیم اور دانا آدمی تھے۔ اس صورت میں ان کے اپنے بیٹے کے نام قیمتی نصیحت کا تذکرہ ہے، اسی صورت بنا پہ صورت کو سورہ لقمان کا نام دیا گیا ہے۔ سورۃ السجدہ، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل کا تذکرہ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کی ذات پر صحیح معنی میں وہی ایمان لانے والے ہیں جو معجزے کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑیں، اسی لیے اس صورت کا نام سورۃ سجدہ رکھا گیا ہے۔ سورۃ الاحزاب، حزب کی جمع ہے۔ ہجرت کے 5ویں سال پورے عرب کو یہود اور مشرکین نے مل کر مسلمانوں پر یلغار کر دی، کئی دن تک محاصرہ کیا، آخرکار ناکام حالت میں واپس چلے گئے، اسی مناسبت سے سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ سورہ سبا، کسی زمانے میں یمن میں ایک قوم آباد تھی جس کا نام سبا تھا۔ انہوں نے اپنی وادیوں کا پانی ایک ڈیم کی صورت میں جمع کیا ہوا تھا اور سال بھر اپنی زمینوں کو سیراب کرتے تھے۔ اس وجہ سے انتہائی فروانی تھی ان کے پاس، مال و دولت، خوراک اور غلے کی اور ہر چیز کی۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بغاوت کی وجہ سے وہ ڈیم ٹوٹ گیا اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اس واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ سبا رکھا گیا۔ سورہ فاطر، فاطر کا مطلب بغیر کسی نمونے کے تخلیق کرنے والا۔ اس سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض سے ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت فاطر ہے، اسی بنا پہ سورت کا نام فاطر رکھا گیا۔ اس میں چند فرشتوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو سورۃ الملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں ان کے چند مختلف پوائنٹس کی طرف۔ ان میں نماز تاثیر رکھتی ہے، برائی اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، اللہ کے تعلق کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے اور برائیوں کو چھوڑنے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ نہ لکھنا نہ پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ کا قرآن جیسی کتاب پیش کرنا معاذ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ صبر و توکل، ناگوار بات پر صبر و رزق کے بارے میں توکل کرنے والے کام جنتیوں کے ہیں۔ جہاد، اللہ کی اطاعت کرنا، دین سیکھنا سکھانا، قتال کرنا جہاد ہے، ایسے کرنے والوں کو راہ راست ملتی ہے۔ مومن و کافر، مومن جنت میں خوش و خرم رہیں گے جبکہ کافر عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ نکاح کا مقصد باہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا، محبت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ دین قیم، یکسو ہو کر فطرت پر مبنی دین کی طرف رخ کر لو، یہی دین قیم ہے۔ دین میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کے پیچھے نہ چلو۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، بلا آخر انسان اپنی فطرت کی طرف لوٹایا جائے گا۔ خرچ کرنا، اللہ کے دیدار کے لیے رشتہ دار، مساکین اور مسافروں پر خرچ کرو۔ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کچھ لوگ پڑھ کر واپس اپنے ایمان کی طرف آ جاتے ہیں۔ ابر رحمت، انسان گرمی کی وجہ سے مایوس ہونے لگتا ہے، اللہ ابر رحمت برسا کر ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ ہر طرح کی مثال، لوگوں کو سمجھانے کے لیے
ہر طرح کی مثالیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں مگر نہ ماننے والے نہیں مانتے۔ گانا بجانا، قصے کہانیاں، خوشی کے وقت، مصیبت کے وقت غم و غصہ کرنا کے متعلق بتایا گیا کہ ان کو منع کیا گیا ان چیزوں کو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کا ذکر کیا گیا ہے، شرک نہیں کرنا، والدین سے حسن سلوک، رائے کے برابر عمل بھی سامنے لایا جائے گا، نماز قائم کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، مصیبت پر صبر تواضع اختیار کرنا، چال اور آواز میں اعتدال رکھنا۔ آخرت کا دن، جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، دنیا کے دھوکے سے بچ کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ معاملات کی تدبیر اللہ ہی کرتا ہے اور وہی جانتا ہے کب کون سا فیصلہ نافذ عمل کرنا ہے۔ دو دل، ایک جسم میں دو دل نہیں ہوتے، اسی طرح بیوی ماں نہیں، نہ لے پالک حقیقی بیٹا ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر بڑی نیکی ہے، زبان کے ساتھ دل بھی اللہ کی یاد سے معطر ہونا چاہیے۔ ڈھانپ لینے والا عذاب، اوپر نیچے سے عذاب ڈھانپ لے گا اور رسوائی اذیت میں تکلیف کی انتہا ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں سے معاف فرمائے۔ آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے والا گھر ہے جہاں بیماری، موت، بڑھاپا، تنگی نہ ہوگی۔ اللہ کی مدد، ایک شخص پر مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے جلد ہی فتح کی خوشخبری ملے گی۔ تسبیح و تمہید کا اس میں ذکر ہے، صبح شام اللہ کی تسبیح و تمہید بیان کرنی چاہیے۔ زبانیں اور رنگ اللہ کی نشانی ہے، مختلف رنگ و نسل کے انسان مختلف زبانوں میں اپنا مدعا بیان کرتے ہیں۔ سود اور زکوٰۃ، سود کے ذریعے ہونے والا اضافہ اللہ کے نزدیک کوئی اضافہ نہیں، اصل اضافہ زکوٰۃ دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ مومن کی مدد، اللہ مجرموں کو تباہ کر کے مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو انسان کو کمزوری کے بعد قوت دیتا ہے، پھر قوت کے بعد پھر کمزور اور بوڑھا کر دیتا ہے۔ صبر، اللہ کا وعدہ صبر کے ساتھ پورا ہوگا، فتنوں میں صبر کا اجر 50 گنا زیادہ ہوگا۔ حکمت، خیر کثیر ہے جس کی وجہ سے انسان صحیح فیصلے کرتا ہے، حکمت کی پہچان شکر کرنا ہے۔ عالم الغیب، قیامت کا علم، بارش کا وقت، رحم مادر کی حقیقت، کل کیا ہونے والا ہے، موت کہاں آنی ہے، ان سب باتوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک اعمال کرنے والوں کی آنکھیں ایسی جنت سے ٹھنڈی کی جائیں گی کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی نہ کسی کان نے سنی ہوں گی۔ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب، دنیا چاہیے یا آخرت؟ دنیا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول سے جدائی، آخرت چاہتے ہو تو دگنا اجر ملے گا۔ پارہ نمبر 22 کی طرف چلتے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے متعلق کہا گیا ہے، ازواج مطہرات کے متعلق کہ وہ عام نہیں، وہ رہنما خواتین کے لیے ضرورت کے وقت معروف بات کریں، اظہار زینت کے ساتھ باہر نہ نکلیں، نماز قائم کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اس میں پڑھنے لکھنے کے متعلق ان کو حکم دیا گیا ہے کہ حکمت اور کتاب اللہ کی باتیں سیکھو سکھاؤ۔ مسلمان مومن کے متعلق بات کی گئی ہے کہ فرما بردار، سچے، ثابت، صدقہ دینے والے، روزے رکھنے والے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر نہ کرنے والوں کے متعلق وہی سنائی گئی ہوئی ہے اور بتایا گیا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت وہی سبقت لے جانے والے ہیں، مرد اور عورت۔ لے پالک کے متعلق اس میں بیان کیا گیا ہے کہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے متعلق بتایا گیا کہ کس کی یہ تمام حکمت کے تحت اللہ کے ہوئے جس پہ کسی کو کسی قسم کا اعتراض کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اسی میں خواتین کے پردے کے متعلق بھی معاملہ اٹھایا گیا ہے کہ پردہ عورت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سیدھی اور درست بات کرو، فلاح پاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو، شکر گزاری کرو۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ملا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اسی طرح اس میں بتایا گیا کہ اللہ کی تخلیق، اللہ اپنی مرضی سے تخلیق کرتا ہے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی 600 سے زیادہ پر ہے۔ مختلف پانیوں کا ایک یکجا ہونا، پھل پہاڑ، انسان و مویشی پیدا کیا انسانوں کے لیے۔ نفس پر ظلم کرنے والے، درمیانی راہ چلنے والے، نیکیوں میں ثبت کرنے والے لوگ فلاح لے جاتے ہیں۔ دعوت کے آداب، بلائے تو جاؤ، دعوت ختم ہوتے ہی رخصت ہو جاؤ، غیر ضروری نہ بیٹھے رہو۔ یہ دعوت کے متعلق اس میں بتایا گیا ہے۔ دین امانت ہے، جس میں کوتاہی، منافقت، مشرک کو عذاب ملے گا اور ادائیگی پر مومن کو بخشش ملے گی۔ رزق کشادگی اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے رزق زیادہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے، تمام چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ رحمت کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، اس لیے ہر غم میں اسے پکارو، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو چیز اللہ چھین لیں یا لینا چاہیں تو اس کو ساری دنیا کے لوگ بھی مل کے اگر پکڑ لیں تو ہم سے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا سکتا ہے۔ گناہوں پر اپنے غلط کام کو اچھا سمجھنا بہت بڑی گمراہی ہے، یعنی گناہوں پہ بندے کو لائٹ لینا یا آسان سمجھنا بہت بڑی گمراہی کا شکار لوگ انسان ہوتا ہے۔
اللہ سے ڈرتے رہو، حامل قرآن، رونے والا، غمگین رہنے والا، سمجھ بو والا اور شور شرابہ نہ کرنے والے بنو۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں کیے ہوئے کاموں اور پیچھے چھوڑ دینے والے آثار پر مشتمل ہوگا، خواہ وہ اچھے ہوں برے، اس کا حساب دیا جائے گا۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کے لیے، خواہ وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا اجر اس کی نیت کے مطابق دیتے ہیں۔ کئی دفعہ بڑے سے بڑا بھی ہم جس کام کو سمجھتے ہیں کہ نیک کام کیا ہے، اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ جیسے محروم کر دے گا، اور کئی دفعہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کا اللہ کئی گنا زیادہ اجر ہمیں دے دیتا ہے۔ سب چیز ہماری نیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ نیک کاموں میں حصہ ڈالنا چاہیے، خواہ ایک آیت ہو، ایک بات ہو، ایک حدیث ہو، کسی بھی بات کو صدقہ کے طور پہ آگے پھیلانا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا نیکی کے کاموں میں ہماری مدد فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب زدنی علما۔ السلام علیکم، میں عثمان امجد خان پروگرام قصاص الحق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم پارہ نمبر 23 اور 24 کی مختصر تشریح بیان کریں گے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جیسے کہ اب اپنے اختتام کو ہے، اور امید ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس ماہ میں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اسے یاد کرنے کی کوشش کی ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ ان پاروں کے اندر جن صورتوں کا ذکر ہے ان کا مختصر احوال بیان کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو جوائن کریں اور اس کار خیر کو بڑھانے کا ذریعہ بنیں۔ ان پاروں میں سب سے پہلے جس صورت کا آغاز ہے سورہ یاسین ہے، بہت عظیم و شان صورت جس کو قلب قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا آغاز حروف مقاط سے ہوتا ہے، یعنی وہ الفاظ جن کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ صورت قلب قرآن اور سورۃ المدثرات بھی کہلاتی ہے۔ سورۃ الصافات، یہ اس سے مراد صفے باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتے ہیں، اور اسی نسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ صافات رکھا گیا ہے۔ سورۃ الصاد، اس کا آغاز لفظ صاد سے ہوتا ہے، جو کہ بھی حروف مقاط ہے، جس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سورۃ الزمر، زمر کے معنی ہیں گروہ یا جماعت۔ اس کے آخر میں اچھے اور برے لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے۔ نیک لوگوں کو ایک گروہ در گروہ جنت کی طرف لے کے جایا جائے گا، اور برے لوگوں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ سورۃ المومنین، اس میں ایک مومن کا تذکرہ ہے جس نے حضرت موسیٰ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ مصر کو چھوڑ کر نکل جائیں، کیونکہ فرعون اور اس کے حواری آپ کو قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ المومنین رکھا گیا ہے۔ سورۃ الفصلت، اس سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ سے کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام اس کی بنا پر رکھا گیا۔ بہرحال اس سورت کو سورۃ السجدہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں آغاز میں حامیم سے ہوا ہے، اور یہ کس پارے والی سورت سجدہ سے ممتاز کرتی ہے، اسی لیے اس کے شروع میں حامیم بڑھا دیتے ہیں۔ سورت حامیم سجدہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو سورۃ المصابیح بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان کی مختلف تشریح کی طرف۔ پارہ نمبر 23 کے اندر جو سب سے پہلے جن باتوں کا ذکر کیا گیا، اس میں مومن بندے کا ذکر کیا ہے کہ وہ ایمان کی دعوت دیتا ہے، شہادت پا کر جنت میں داخل ہوتا ہے، اور قوم کی خیر خواہی کی کوشش کرتا ہے۔ جوڑے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، بقائے نسل کے لیے ضروری ہیں، وہ درخت ہو، انسان ہو۔ اکیلی چیز صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ دنیا میں ہر چیز کا جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ تیار حالت میں آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے سور پھونکنے کا منتظر ہے۔ جیسے ہی پھونکنے کا حکم ملے گا، سب قبروں سے باہر آئیں گے اور رب کی طرف دوڑ لگائیں گے۔ خواہش، جنت وہ جگہ ہے جہاں خواہش کے مطابق ہر چیز ملے گی۔ رب رحیم کی طرف سے سلام بھی۔ صف بندی، فرشتوں کی صف ہے، با نماز جماعت میں اگلی صفوں میں پورا کرنا اور مل کے کھڑے ہونا فرشتوں کی طرف صف بنانا ہے۔ صف بنا کر نماز کا حصہ ہے جو لازمی حصہ ہے، اور اسی خوبی کی بنا پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم دیا تھا۔ معلومات رزق، مخلص بندے کے لیے نعمتوں والی جنت میں جانا ہوگا اور اس کو اس میں رزق ملیں گے۔ زرقوم درخت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جہنم کی تہہ سے نکلنے والا انتہائی کروا درخت ہوگا جو اہل جہنم کا کھانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں سے معاف فرمائے۔ رحمت کے خزانے، رب کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے جو رحمت کے خزانے ہوں، یا اور بھی کسی چیز کے رزق کے، کسی بھی چیز کے رحمت کے خزانے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی عزیز الوہاب ہے۔ اس میں نبیوں کے واقعوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب انہیں اپنی غلطیوں کا اندازہ ہوا تو استغفار کرتے ہوئے جھک گئے،
کسی کی غلطی دیکھ کر اپنی غلطی کا ادراک کر کے اصلاح کر لینا رہنمائی ہے۔ حضرت ابراہیم چنے ہوئے بندے، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت ذوالکفل سب چنے ہوئے بندے تھے، آخرت کی یاد کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ممتاز مقام عطا کیا، جنت العدن میں ان کے لیے بلند رتبے رکھے۔ اخلاص، اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے، اللہ کے تقرب اور اس کے دعا کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ اولیاء اللہ کو قرب کا ذریعہ سمجھنا ایک خود ساختہ عقیدہ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمیں جو چیز بھی چاہیے، جو بھی بات ہو، جو بھی ہو، ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو انشاءاللہ پورا کرے گا۔ فراق مقام، رات کی گھڑیوں میں سجدے، قیام، رحمت کی امید رکھنا مقام، خود مصیبتوں میں اللہ کے تحت اللہ کو پکارنا ہی بہتر ہے۔ اصل خسارہ، غلط کام کر کے خود کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالنا خسارہ ہے۔ احسن الحدیث، قرآن بہترین بات ہے جس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں تاکہ ہم ان پہ غور کریں، عمل کریں اور ہمیں وہ یاد رہیں۔ رحمت الہی، اللہ کی رحمت ہی حادثات سے بچاتی ہے، خواہ خشکی بھی ہو، ہوا میں ہو یا سمندر میں ہو۔ عذا کی گواہی، کفر کرنے والے کے ہاتھ اور پاؤں اس کے برے اعمال کی گواہی دیں گے۔ عظیم کامیابی، عذاب سے بچ جانا ہی بڑی کامیابی ہے، ایسی کامیابی کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ مومن و مخلص بندے نوح، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، موسیٰ، ہارون، الیاس، لوط، یونس علیہ السلام مخلص اور مومن بندے تھے، ان کا اسی لیے خیر ذکر باقی رکھا گیا قیامت تک کے لیے۔ داؤد، سلیمان، ایوب تینوں اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے لوگ تھے۔ صبر ایوب کا ذکر کیا گیا ہے کہ 18 سال بیمار رہے، سب کام چھوڑا، صرف صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں ان کو ایک بہترین صبر کا صلہ عطا فرمایا۔ خوشخبری، طاغوت کی بندگی سے بچنے والے اور قرآن سن کر عمل کرنے والے ہی ہدایت پر ہیں اور عقل مند ہیں، یعنی قرآن کی ہر آیت پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، سننا چاہیے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثال، بہت سے مالکوں کو خوش کرنا آسان ہے، اللہ ایک مالک ہے، الحمدللہ، صرف ایک ہی اللہ کو راضی کرنا ہماری زندگی کا محور مقصد ہونا چاہیے۔ پارہ نمبر 24 میں چلتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں کہنا ہے سوچنا جو جھوٹ ہیں، ان کو ظلم اور کفر قرار دیا گیا ہے۔ متقی وہ لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں، سچ کی تصدیق کرتے ہیں، وہ متقی لوگ ہیں۔ امید، بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی اللہ سے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کا فرمان بردار ہونا چاہیے، سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ حسرتیں، اگر گناہ کے نشے میں نکل کر روش بندہ چینج نہ کرے اور گناہ پہ گناہ کرتا رہے تو قیامت کے دن یہ عادت اس کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ ایک سور پھونکتے ہی سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، جبکہ دوسرا سور پھونکنے پر وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور دو سوروں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا، 40 کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ ماہ ہے، دن ہے یا سال ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک اپنی ویڈیو بنائی ہے جو سگنیفیکنس آف اینڈ مسٹری آف 40 ڈیجٹ کو بتاتی ہے، تو اس میں بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا 40 کے ہندسے کے ساتھ ذکر ہے، 40 سال ہوں، 40 دن ہوں۔ اسی طرح دیکھیں یہ بھی ایک اس میں نئی بات میرے بھی علم میں آئی ہے کہ جب دو سور پورے پھونکے جائیں گے ان کے درمیان کا فاصلہ 40 کا ہوگا۔ گروہوں، دلچسپی اور نظریات کی بنا پر لوگوں کے گروہوں جہنم اور جنت کی طرف ہانکا جائے گا۔ قوم فرعون اپنی قوم کو عذاب سے ڈراتے ہوئے آخرت کی طرف فکر کی طرف متوجہ کریں گے۔ عذاب قبر، آل فرعون پر صبح شام قبر میں عذاب پیش کیا جائے گا، آگ پیش کی جائے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے نجات مانگنے کی دعائیں کرتے تھے۔ قوم سمود آنکھیں کھول کر ہدایت لینے کے بجائے اندھے بن کر چلنا پسند کیا تو کڑک کے عذاب نے ان کو آ لیا اور وہ قومیں تباہ ہو گئیں۔ اللہ میرا رب کہنے اور استقامت اختیار کرنے والوں کی تائید فرشتوں سے ہوتی ہے، جو انہیں خوف سے نکلنے جنت میں داخلے کی خوشخبری دیتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ علم کا فتنہ، نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھنے کے بجائے اپنے علم کا کمال سمجھنا بہت بڑا فتنہ ہے۔ شرک نہ چھوڑنے کے نقصان بتائے گئے ہیں کہ تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، شرک کرنا اللہ کی قدر نہ کرنے کے برابر ہے۔ عبادت کے لیے اللہ سے ہی دعا مانگنی چاہیے اور وہی دعا کو قبول کرتا ہے۔ قرآن سنو، قرآن سنتے رہو، اس کے بجائے کہ میوزک، شور و غل یا دوسری چیزوں کو ہم سنیں۔ جنت میں داخلے کے لیے خوشخبری کا بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اچھے اعمال کریں گے، نیک اعمال کریں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تعلیمات پر غور کریں، ان کو پڑھیں، ان پہ عمل کریں
تاکہ اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری ربی زدنی علما۔ السلام علیکم، میں عثمان امجد خان پروگرام قصاص الحق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم پارہ نمبر 25 اور پارہ نمبر 26 کی مختصر تشریح بیان کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو جوائن کریں اور اس نیک کام میں حصہ ڈالیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، یعنی اس کے معنی ہے کہ یاسین، اس حکمت برے ہوئے قرآن کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں قسم کھائی ہے قرآن کی حکمت سے برے ہونے کی۔ بات صرف تھوڑی سی توجہ کی ہے، اس پہ غور کرنے کی ہے۔ جہاں ہم دنیا کے معاملات سلجھانے میں، گتھیاں سلجھانے میں بہت زیادہ ٹائم صرف کرتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا بھی ٹائم قرآن کے اوپر بھی دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی گرہ کھولتا ہے، سینے کو منور فرماتا ہے اور ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے۔ ان دو پاروں کے اندر جن صورتوں کا ذکر ہے ان کا ہم مختصر احوال بیان کرتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے ہم قرآن پاک کے آخری 30 پاروں کی طرف آتے ہیں تو صورتیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں، تو اس میں بھی تقریباً 5 سے 6 یا 7 صورتوں کا ذکر آئے گا جو کہ اس میں جس کی ہم تشریح بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پارٹ نمبر 25 جو سٹارٹنگ میں جو صورتیں آ رہی ہیں ان کا ذکر بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الشورى، اس صورت میں مومنوں کی زندگی کا بہترین وصف بیان کیا گیا ہے کہ ان کے کام باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں، یعنی وہ جو بھی کوئی کام کرتے ہیں باہمی مشورے سے کرتے ہیں، پوچھ کے مشورہ کر کے، اس کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ اس کا آغاز حامیم عین سین کاف سے کیا گیا ہے، اس لیے سورت کو حامیم عین سین کاف بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الزخرف، اس کے معنی ہے مزین کرنا، سونا اور سامان آسائش کے لیے ہیں۔ اس صورت میں کفار کی راحت قلبی حق و جا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ صرف دنیا کی نعمتوں کی سب کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ نے صرف اعمال کو دیکھنا ہے جو ہم نے دنیا میں کیے گئے ہوں گے، اور انہی کے وزن کے مطابق ہمیں آخرت میں حصہ ملے گا۔ اللہ ہی چاہے تو ہر انسان کو اس قدر دولت عطا کر دے کہ اس کے گھر، دروازے، سیڑھیاں اور دیگر سامان بھی سونے کا بنا دے۔ اس عنوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس صورت کا نام سورۃ الزخرف رکھا گیا ہے۔ سورۃ الدخان، دخان کے معنی ہے دھواں۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے روز آسمان پر دھواں چھا جائے گا اور اس طرح کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا، اسی لیے سورت کو اس بنا پہ سورۃ الدخان بھی کہا گیا ہے۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الجاثیہ، اس کے معنی ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر یا مجمع ہونا۔ اس صورت میں قیامت کے احوال کا ذکر کیا گیا ہے، اسی نام سے صورت کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ سورۃ الاحقاف، اس کے معنی ہے ریت کا ٹیلہ۔ اس سے قوم عاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو کبھی بڑی بڑی بارونق آبادیوں کو بسائے ہوئے بیٹھے تھے، اور جب ان پہ عذاب آیا تو ان کے محلات، باغ، ریت کے ٹیلے کھنڈروں میں تقسیم ہو گئے۔ اسی بنا پہ صورت کا نام سورۃ الاحقاف رکھا گیا ہے۔ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس صورت کی دوسری آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا گیا ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو کچھ ان پہ نازل ہوا ہے اس پہ ایمان لانا لازمی ہے، اس پہ عمل کرنا لازم ہے، ورنہ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ لہذا آپ کے نام اس صورت اسی وجہ سے رکھا گیا کہ اس صورت میں کہ سٹارٹنگ میں آپ کا نام آیا۔ اس صورت مبارکہ میں قتال کا ذکر بھی ہے، اس لیے سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفتح، بہت عظیم و شان صورت، مسلمانوں پہ اطمینان، سکینت عطا کرنے والی صورت۔ اس صورت کی ابتدا میں اعلان صلح حدیبیہ سے ہوتی ہے، جس میں مسلمان کے انجام کو کامیابی اور منکرین کے انجام کو تباہی سے واضح کیا گیا ہے۔ سورۃ الحجرات، حجرات کی جمع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطہرات ازواج کے الگ الگ حجرے تھے۔ ایک دفعہ چند دیہاتی آئے آپ کے ہاں اور وہ حجروں کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دینے لگے۔ ان کے اس انداز کو پسند نہ کیا گیا اور ان کے بارے میں یہ بیان کیا گیا قرآن پاک میں، جس کا معنی یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اسی بنا پہ صورت کا نام اس سے اخذ کیا گیا۔ سورۃ القاف، قاف حروف مقاص سے شروع ہوتے ہیں جس کے معنی اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اس سے سورۃ السابقات بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الزاریات، اس کی پہلی آیات والزاریات ذروا اس کے نام سے اخذ ہوا ہے۔ اس سے مراد تیز ہوائیں ہیں جو پانی کو اٹھا کر دور دراز علاقوں تک لے جاتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں پارے کی مختلف تشریح کی طرف۔ اس میں دعا کا ذکر کیا ہے کہ نعمت کی حالت میں بھی مانگنی چاہیے،
اور نعمت میں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے. زیادہ تر لوگ اس طرح کرتے ہیں. قرآن میں بھی اس کو درج کرا ہے کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے, اللہ سے مانگتے نہیں ہیں, اور جیسے کہ مصیبت آتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں اپنی مناجات اور حاجات کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں ہر حال میں اللہ سے مانگنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. آسمان و زمین کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے, وہی جانتا ہے کس کو کشادہ رزق دینا ہے اور کس کا رزق اللہ تعالیٰ نے تنگ کرنا ہے. قتل و غارت, فحاش کی کثرت, اخلاقی برائیاں جیسی جو علامات ہیں قرب قیامت کی دلیل ہیں. دعا کی قبولیت, ایمان لائے عمل صالح کرنے والوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. مصیبت, بہت سی مصیبتیں ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں, اگرچہ اللہ بہت گناہ معاف بھی کر دیتا ہے. غصے پر معافی, کسی پر غضب ناک ہونے کے باوجود معاف کر دینا اللہ کے غضب سے بچاتا ہے اور جنت میں لے جانے والا عمل ہے. برائی کا بدلہ, برائی جتنی بھی ہو مگر اس کو معاف کر دینا اور اصلاح کر دینا اجر کا باعث بنتا ہے. قدرت الہی, کسی کو لڑکے, کسی کو لڑکیاں, کسی کو دونوں دیتا ہے یا کسی کو باندھ کر دیتا ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے. اس میں سواری پر بیٹھنے کی دعا کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو اس سواری پر بیٹھنے کی پڑھنے کی دعا کی اہمیت کا بھی پتہ لگتا ہے. رحمت کی تقسیم, ان کے ہاتھ میں نہیں ہے سب خیر, جسے اللہ چاہتا ہے دیتا ہے. رحمت کے خزانے کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ خود ہی کرتا ہے. دوست دشمن, متقین کے سوا باقی دوست روز قیامت دشمن بن جائیں گے. دوستی کی بنا پر دوستی کی بنیاد ایمان و تقوی پر ہونی چاہیے. اس میں لیلۃ المبارکہ کا ذکر کیا, وہ رات جس میں قرآن کا نزول ہوا اور تمام امور کے فیصلے ہوتے ہیں, یہی لیلۃ القدر ہے. رمضان المبارک آخری سات چل رہی ہیں جس میں ہمیں لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. گھٹنوں کے بل, ہر امت اس دن گھٹنوں کے بل اپنے اعمال ناموں کے ساتھ پیش ہوگی. سارا تکبر ختم ہو جائے گا. تکبر کی وجہ سے انسان کے حق میں قبول نہیں ہوتا اور تکبر چونٹیوں کی شکل میں پیش کیے جائیں گے. قرآن کی حقانیت جلد واضح ہو جائے گی اور جب یہ خود اس کو اور اس کے گرد کی نشانیوں کو دیکھ لیں گے. اس میں دنیا کی چاہت پا لینے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو کوئی دنیا کی چاہت پا لے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. آخرت تو آخرت چاہنے والوں کو ہی ملے گی. نعمت پر غرور, عام طرز عمل ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے. اس تکبر سے بچنے اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے. عارضی متاع, اس دنیا میں جو ملا وہ عارضی ہے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ جو چیز اللہ کے پاس ہے اس کی ہم اللہ تعالیٰ سے اس کو توفیق سے مانگیں. قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ظلم آئے گا. ظلم کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہیں گے. یعنی ظلم ایک اتنی بڑی بلا ہے کہ جو قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بھی بنے گی. صراط مستقیم کا ذکر ہے. اس طرف جانے اللہ کی راہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے اور اسی کی طرف امور کو لوٹتے ہیں. شیطان کا تسلط, ذکر سے غفلت, غصہ کرنا, با نماز جماعت کا اہتمام نہ کرنے والا شیطان کے تسلط میں آ جاتا ہے. ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. نماز پڑھنا, قرآن کرنا, یہ تمام چیزیں ہی جو ہے ہمیں شیطان کو تسلط سے میں دور رکھتی ہیں. علم کے باوجود خواہش نفس کی پیروی کرنے والے کے کان, دل پر مہر, آنکھوں پہ پردہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے. اب ہم چلتے ہیں پارہ نمبر 26 کی مزید تشریح کی طرف. اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو شریک بنایا زمین و آسمان کو دیکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں. مستقل مزاجی کے ساتھ نیک کام کرتے رہیں. اجر جنت ہے. ایمان کے بعد استقامت سب سے اچھا عمل ہے. یعنی کوئی بھی نیک کام چھوٹا ہو, ہم کوئی اچھا کام شروع کرتے ہیں, نیک شروع میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ چل نہیں رہا, ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا, اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں ہمیں شیطان, اگر آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں, کوئی دیکھے نہ دیکھے, کوئی سنے نہ سنے, آپ اپنی اس ترتیب سے کرتے جائیں. اجر اللہ تعالیٰ سے لینا اور اجر اللہ تعالیٰ نہیں دینا ہے. اور ایسا ایسا ہے کہ جب آپ کوئی نیکی شروع کرتے ہیں قافلہ بنتا جاتا ہے, لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوتے جاتے ہیں, نیکیاں تقسیم ہوتی جاتی ہیں اور ہر بندے کو اس کے اجر کے محنت کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر دیتے رہتے ہیں. نیکی ضائع نہیں جاتی. نیک اولاد کا ذکر ہے. 40 سال کی عمر کو پہنچ کر والدین کی قدر محسوس کر لیتی ہے اور ان کے لیے دعا کرتی ہے. میں نے ابھی لاسٹ ویڈیو میں بھی 40 کا ذکر کیا تھا. اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو 40 کے سگنیفیکنس کو شو کرتی ہے. تو اس میں بھی ایک نئی بات پتہ لگی ہے کہ 40 سال کا اس میں بھی ذکر ہوا کہ 40 سال کی عمر کو پہنچ کر والدین کی قدر محسوس کر لیتی ہے اولاد اور اس کے لیے دعا کرتی ہے. نعمتوں کے فائدے. اہل کفر دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو چکے ہیں. قیامت کے دن ان کے لیے صرف عذاب ہی ہوگا. صحابہ دنیا کی نعمتیں ملنے پر اس سے ڈرتے ہوئے روتے تھے اور آخرت میں کہیں ہمیں اجر نہ اس کا ملے. یعنی ان کو جب کوئی نعمت ملتی تھی تو وہ گھبرا جاتے تھے کہ ہمیں دنیا میں اللہ نے کوئی چیز دے دی ہے, پتہ نہیں آخرت میں ہمیں کوئی اجر ملتا ہے کہ نہیں ملتا. بادل کا عذاب. قوم عاد پر بادل کی شکل میں عذاب آیا
جس پر تیز آندھی تھی، جس نے ہر چیز تباہ کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادلوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے تھے اور کہتے تھے یہ چیز بے خوف نہیں ہوتی، اس میں یعنی عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ جنات کا قرآن سننا، اس میں جنات کے قرآن سننے کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ طائف سے واپسی پر جب جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے سنا تو ایمان لے آئے اور واپس جا کر قوم کے حق کو قبول کرنے کی، اللہ کے داعی کے ساتھ دینے کی رغبت دلائی، یعنی تبلیغ کی انہوں نے بھی۔ کفر کرنے والے خواہ کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کریں، ان کے تمام عمل ضائع ہو جائیں گے، اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ کا حق نہ دینا، حق بندوں کے حق کے لیے بھاگ دوڑ ان کی کسی بھی کام نہیں آئے گا۔ ایمان لانے والوں کو ذکر ہے جنہوں نے نیک اعمال کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن اور اس جیسی دوسری چیزیں یعنی سنت کو بھی مان لیا تو ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور ان کے لیے آخرت میں بہت زیادہ اجر ہوگا۔ دین کی نصرت، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے، اللہ کی مدد یعنی دین کی جو مدد کرتا ہے وہ اپنے فائدہ ہی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ متقین کے لیے جنت، پانی، دودھ، شراب کی نہریں ہوں گی اور ہر طرح کے پھل اور اللہ تعالیٰ کی بخشش ہوگی۔ تدبر، دل کے قفل کھولنے کے لیے قرآن پر غور کرنا ضروری ہے کیونکہ یہی علم کا سر چشمہ ہے۔ تبدیلی کا سور، دین کی نشر و اشاعت حفاظت کا کام نہ کیا تو اللہ دوسری قوموں کو اسلام کی توفیق دے کر تم سے بدل دے گا اور وہ دین کی سربلندی کے لیے کام جاری رکھیں گے اور دین کا کام تسلسل سے چلتا رہے گا۔ صلح حدیبیہ کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ بظاہر ناپسندیدہ شرائط پر صلح کی گئی مگر اس نے آگے چل کر مسلمانوں کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دیے۔ سچا خواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھایا گیا وہ پورا ہو جائے گا، وہ پورا ہو گیا۔ اللہ اور اس کے امور سے آگے نہ بڑھو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے آگے نہ بڑھو، مسجد میں اونچی آواز میں ان کو نہ پکارو، ان کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر ان کو نہ آوازیں دو۔ اخلاق کا ذکر کیا ہے، مذاق اڑانے والے، عیب لگانے والے، برے نام رکھنے والے، بدگمانی، تجسس اور غیبت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کساب مسقط، قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ظالموں کو تنبیہ کے لیے آیا ہے۔ ماں کا حق اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھی بچے کو جنم دیتی ہے، اسی لیے اس کا حق زیادہ ہے۔ نافرمان اولاد والدین کی نصیحت کو سننے کے بجائے فرسودہ باتیں کہہ کر ان کی باتوں کو فرسودہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی ہمیں ان سے زیادہ علم ہے، ان کو اتنا بھی علم نہیں ہے۔ دین کو ناپسند کرنا عمل کو ضائع کرنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی حکم کسی کو ناگوار لگے تو یہ بہت بڑا اس کے لیے ایک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کو ہماری عمل و فہم سے جو بالا ہو یا اس کے اندر بھی ہو تو ہمیں ہر حال میں قبول کرنا چاہیے۔ بخل کا ذکر کیا ہے، دنیا پر خرچ کرنا مگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ بخل کا نقصان انسان کو خود ملتا ہے اور اس کے لیے مشکلات آتی ہیں۔ برا گمان، اللہ کے بارے میں کچھ نہ برا سوچو حسن ظن کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی معاملے کو ویسے ہی آپ کے گمان کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ آپ کے معاملے کو رکھتا ہے۔ صحابہ کی صفات کا بتایا گیا ہے کہ کفار پر شدید باہم مہربان، رکوع سجود کرتے تھے، اللہ کا فضل اور رضا چاہتے تھے اور سرسبز کھیتی کی طرح شاندار تھے۔ اصلاح، جھگڑے کی صورت میں مومنوں میں صلح کرواؤ کیونکہ وہ دینی بھائی ہیں۔ کرامن کاتبین، وہ فرشتے ہیں تو جو دو جائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب لکھ رہے ہیں، وہ ہم بولتے ہیں آہستہ بولتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں، اعلانیہ کرتے ہیں، دل میں، یعنی جو بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں یہ فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور یہی نامہ مال قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا اور اسی کی بنا پہ سزا و جزا کا کام ہوگا۔ ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ اچھی آداب سیکھیں، بری عادات سے بچیں، بری محفلوں سے بچیں، بری سوچوں سے بچیں، اپنی تنہائی کو فائدہ اٹھائیں، بینیفٹ لیں، نیک کام کریں، اچھا پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، فقہ پڑھیں، لوگوں کی مدد کریں، علم کو سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب زدنی علما۔ السلام علیکم، میں عثمان امجد خان پروگرام قصاص الحق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم پارہ نمبر 27 اور پارہ نمبر 28 کی مختلف سمری بیان کریں گے اور ان پاروں میں آنے والی تمام صورتیں جتنی بھی ہیں ان کا مختلف احوال بیان کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو جوائن کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے کہ اپنے اختتام کو ہیں اور یہ بابرکسات آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف جا رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارا جس طرح تعلق رمضان کے مہینے میں قرآن، ذکر، اذکار، نوافل، نماز کی طرف رہا، ویسے ہی اس پریکٹس کو ہم پورا سال جاری رکھیں تاکہ یہ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ کے لیے اس کا اثر رہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان صورتوں کی طرف جن کا ذکر ان پاروں میں ہوگا۔ سب سے پہلے سورہ
طور ہے، اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم طور و کتاب المسطور سے کیا گیا ہے۔ طور سے مراد جبل ہیرا ہے یا طور سینا ہے۔ سورہ نجم، سورت کی پہلی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم النجمی اذا ہوا کے نام سے مقرر کیا گیا ہے۔ نجم سے مراد ستارہ ہے، بعض نے اس سے مراد قرآن مجید لیا ہے۔ قرآن مجید بھی ایک کہکشاں ہے ستاروں کی جس کی روشنی ہمیں ہدایت نصیب فرماتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سورۃ القمر کا ذکر کیا ہے، اس میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے موضوع کا ذکر کیا گیا ہے جو مشرکین کے مطالبے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور فضل سے۔ آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کے بعد دوبارہ مل گیا، جو کئی مبالغ میں دیکھا گیا، اسی لیے سورت کا نام سورۃ القمر رکھا گیا ہے۔ سورۃ الرحمن، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس سورت کا آغاز اسی سے کیا گیا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جن نعمتوں کا تذکرہ بار بار اس میں کیا گیا وہ رحمان ہونے کا تقاضا ہے، ورنہ تمہارے اعمال اس کے برعکس ہیں۔ اس کا دوسرا نام سورۃ العروس القرآن ہے کیونکہ اپنے حسن بیان کی اعتبار سے دلہن کی طرح میزن ہے۔ سورۃ الواقعہ، بہت عظیم و شان سورت، اس سورت کا آغاز بھی واقعہ کے ذکر سے ہوتا ہے اور اس میں قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اسی وجہ سے اس کا نام اس سورت کے واقعہ معین کیا گیا ہے۔ سورۃ الحدید، اس صورت میں جہاد کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے حربی آلات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مثلا اس میں بتایا گیا ہے اور لوہا بھی نازل کیا گیا جس میں بڑا زور ہے، لوگوں کے لیے فائدہ ہے، اسی لیے اسے سورۃ الحدید کہا جاتا ہے۔ سورۃ المجادلہ، اس کے معنی ہے بحث و مباحثہ کرنا، ضد ہو کر اپنی بات منوانا۔ اس صورت میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا ہے جس کو اس کے خاوند نے اس اظہار پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کر رہی تھی کہ مجھے طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ اسی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے سورت کا نام یہ رکھا گیا ہے۔ سورۃ حشر، ہجرت کے 4تھے سال یہودیوں کے قبیلے بنو نصیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی جس کو اللہ تعالیٰ نے ناکام فرمایا اور ان کو مدینہ سے جلا وطن کیا اور تمام گروہ کی صورت میں نکلے جس کو سورہ حشر کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کا دوسرا نام سورۃ بنی نصیر بھی ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الممتحنات، ہجرت کے 6 سال حدیبیہ کے مقام پر جو صلح نامہ لکھا گیا اس میں عورتوں کی قید نہ تھی، چنانچہ کوئی عورت مسلمان ہو کر مدینے میں آ جاتی تو اس کو واپس کرنا لازمی نہ تھا۔ اس صورت میں ایسی عورتوں کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے کہ اگر وہ ہجرت کر کے آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے امتحان لے لیا کریں۔ ہجرت سے غرض اسلام ہے یا دنیاوی لالچ و طمع ہے، اسی وجہ سے سورت کو سورۃ الامتحان اور بعد میں سورۃ المرات کا نام بھی دیا ہے۔ سورۃ الصف، اس سورت میں جہاد کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفا بستہ ہو کر لڑتے ہیں۔ سورۃ الجمعہ، اس میں خطبہ جمعہ کے آداب بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت اور دوسرے دنیاوی کام چھوڑ کر دربار الہی کی طرف آ جاؤ۔ سورۃ المنافقون، اس صورت میں منافقوں کا ذکر اور ان کی بدظنی کو واضح کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے مثلا جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ سورۃ التغابن، اس کے دوسرے معنی ہیں غبن کر لینا، قیامت کے دن مظلوم مسلمان ظالموں کا حصہ غبن کر لیں گے جس طرح دنیا میں انہوں نے ان کا حصہ غبن کیا۔ اس صورت میں قیامت کے دوسرے ناموں کے ساتھ ساتھ اس نام کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الطلاق، طلاق کا لغوی معنی آزاد کر دینا، اس میں طلاق کے احکام تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ التحریم، تحریم کے معنی ہے حرام کر دینے کے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج کو خوش کرنے کے لیے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اسے کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان پاروں میں موجود چند اہم احکامات کی طرف جو بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ابراہیم علیہ السلام کا فلسطین میں تھے جب فرشتے قوم لوط کے لیے پتھر برسانے کا عذاب لے کر آئے اور اس قوم نے کھلی بے حیائی کی اور 2000 قبل یہ عذاب آیا، مگر آج بھی اس کے نشان ابھی تک باقی ہیں۔ محبت و شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت اس کے رضا کے کاموں کی طرف دوڑ لگانی چاہیے۔ مقصد تخلیق، انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، عبادت کے لیے ہی اللہ کی پہچان ہونا ضروری ہے۔ رب کا عذاب یقینی طور پہ آئے گا جس دن آسمان ہل جائے گا اور پہاڑ چلیں گے، ہر شخص کو اس کی کمائی کے عوض بدلہ دیا جائے گا، اچھے عمل کو فوراً آزاد کروا سکتا ہے، ہر بہترین عمل صدقہ ہے۔ پیغمبر کا کردار، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیبوں سے پاک قرار دیا، نہ بہکے نہ بہکے ہوئے تھے،
قوت والا فرشتہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے پاس اصلی شکل میں دیکھا اور وہ افق پہ چھائے ہوئے تھے۔ سدرہ کی خوبصورتی کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس میں خود ساختہ بتوں کا نام جن کی عبادت کی جاتی تھی، جس کی کوئی دلیل نہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ کبائر و فواحش سے بچنے کے لیے جھوٹے گناہ کے متعلق کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ لینی چاہیے۔ حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کا پیغام تھا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، کوشش کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ اہم پیغامات چند اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ تقدیر کا اس میں بتایا گیا ہے، قرآن کا بتایا گیا ہے، قرآن آسان ہے، یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، یاد کرنا آسان ہے جو چاہے تو۔ تقدیر ہر چیز کی پوری منصوبہ بندی کے ساتھ، اس کی مدت، رنگ، شکل، حیت کے ساتھ اس کو پیدا کیا جاتا ہے۔ الرحمن، اللہ رحمان ہے، اللہ سب سے بڑی رحمت قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور پھر بولنے کی قوت دیتا ہے۔ 3 گروہ اعمال کے مطابق تقسیم اور اجر ملے گا، سبقت کرنے والے، دائیں ہاتھ والے اور پھر بائیں ہاتھ والے۔ اللہ کی قدرت کاملہ کا ان صورتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے، مومن کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، جو بحثوں میں مگن رہیں گے، دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوں گے۔ عذاب سے بچنا ہے تو گھر والوں سے ڈر کر رہنے کے بجائے خود گھر والوں سے کہو کہ ڈر کر رہیں، حق ہی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بات وحی کے مطابق کہی تو آپ کی سنت کی پیروی میں کس چیز کی رکاوٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون متقی ہے، اسی لیے اپنی پاکیزگی بیان نہ کریں اور اپنے عمل ان کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرتے جائیں۔ متقین کا مقام، باغوں اور نہروں میں رہیں گے، قدرت والے بادشاہ کے پاس سچائی کی مجلس میں رہیں گے۔ نعمتوں کا ادراک، 33 مرتبہ اس میں نعمتوں کا ادراک دہرایا گیا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو نہیں ہم اس کا شکر ادا کر سکتے۔ اگر ہم دن سے لے کر رات تک 24 گھنٹوں میں اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا شروع کریں یا شمار کرنا شروع کریں تو ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اپنی سخاوت کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹے چھوٹے عملوں میں ان کے لیے ہمارے لیے برکت رکھی ہے۔ مثلا سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، ان تسبیح سے ہی اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والے بندوں میں ہمیں شامل فرما لیتے ہیں۔ مومن کا نور، مومن کا نور سامنے دائیں بائیں دوڑا ہوگا، جتنی نیکیاں ہوں گی اتنا ہی نور ہوگا، دائیں بائیں خیر پھیلا کر نور کو سمیٹے۔ اس میں پارہ نمبر 28 میں اس خواتین کا ذکر کیا گیا ہے جس نے شوہر سے اظہار کیا اور اس کا حل کا مسئلے کا حل نازل فرمایا گیا اور اس نے اپنے سامنے غم و دکھ کا اظہار کیا۔ ناپسندہ جھوٹی بات، اللہ کی حد کو توڑنا، ایک دوسرے کو جو ہے جھوٹی، اس میں قسم کا بتایا گیا ہے، غلام کو آزاد کرنا، طاقت نہ ہو تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، طاقت نہ ہو تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے اور کفارہ ادا کرے۔ سرگوشی اللہ کے علم میں ہے، گناہ اور زیادتی اور نافرمانی کی کاموں میں سرگوشی نہ کرو، نیکی تقویٰ کے کاموں میں سرگوشی سے شیطان کا مقصد اہل ایمان کو غمگین کرنا ہوتا ہے۔ منافقین جھوٹی قسمیں کھا کر شیطان کے گروہ اور وہ خسارہ کرنے والے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ کائنات کی تسبیح، ہر چیز کائنات کی تسبیح کر رہی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نفس سب سے بری چیز ہے، اس سے بچ جانے والا ہی کامیاب ہے۔ کل کی تیاری، اہل ایمان کو غفلت سے نکل کر سنجیدگی سے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ شرک، چوری، زنا، قتل اور بہتان، نافرمانی، ناعہد کرنا اور اس کو توڑنا، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے لیے حکم دیا ہے کہ ان سے مغفرت کرنی چاہیے، ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ انسان جو کہے اس پہ عمل نہ کرے اور بڑے بڑے دعووں، جھوٹی جھوٹی باتوں سے بچنا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے رہو تو باغات ملیں گے، عمدہ رہائش منتظر ہے جنت میں۔ آیات کا پڑھ کر سنانا، تزکیہ کرنا، کتاب و حکمت کے تعلیم، اپنے دن کا آغاز، رات کا آغاز اور اپنی زندگی کا رخ جو ہے ہمیں تعلیمات کے مطابق ہی موڑنا چاہیے۔ اہل ایمان، اہل علم سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کا اپنے دل میں رعب پیدا فرمائے گا۔ ہجرت میں آنے والی مومن عورتوں کا امتحان لینے کے لیے کہا گیا، اگر مومن ہیں تو کفاروں کو نہ لٹایا جائے، ان کا نکاح کیا جائے، ان کو تحفظ دیا جائے۔ پچھلی صف میں دشمن کا مقابلہ کرنا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، شہید ہو جانا افضل ترین جہاد ہے۔ عیسیٰ، اس میں انہوں نے انصار کے متعلق بتایا گیا کہ اہل ایمان بھی دین کی سربلندی کے لیے انصار کے مثال کے طور پہ دیکھنا چاہیے۔ جمعہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے، وقت ہوتے ہی تمام تجارت، شغل، میلہ چھوڑ کے اللہ کی طرف دوڑنا چاہیے اور اپنے تمام کام بعد میں پورے کرنے چاہیے۔ جمعہ کا خطبہ کا اس میں حکم دیا گیا ہے۔ اس میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی بری مثال، جبکہ آسیہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام
بہترین مثال ہے، خواتین کو ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس قرآن کا مطالعہ کریں، دین کا مطالعہ کریں، اپنے خواتین کو، بچوں کو، تمام کو، خود بھی پڑھیں، ان کو بھی پڑھائیں، تاکہ اس کا اثر ہماری زندگی پر ہو۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، ربی زدنی علما۔ السلام علیکم، میں عثمان امجد خان پروگرام قصاص الحق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم پارہ نمبر 29 کی مختصر تشریح بیان کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو کارڈلی چینل کو جوائن کریں۔ رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اس میں بہت کچھ ہم نے پایا، بہت سی نیکیاں کیں، بہت سے صدقات اعمال کیے۔ اگر ان کا عمل اور ان کا اثر ہم نے دیکھنا ہے تو ہمیں اس بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ رمضان کے بعد بھی اگر ہم اسی ترتیب سے چلتے رہے، نیکیوں کی طرف ہمارا رجحان رہا، تو انشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رمضان کے روزے، ہماری عبادات کو قبول و مقبول فرمایا۔ بے شک ہم میں بہت سی خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور ایک اجر کو کئی گنا بڑھا دینے والا ہے۔ ہمیں صرف اللہ پہ توکل کرنا چاہیے اور اچھی نیت رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بہتر اس میں کرم کرے گا اور فضل فرمائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اس پارے میں شامل صورتوں کی طرف اور پھر ان کی مختلف تشریح بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اس پارے میں جس صورت کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ الملک ہے۔ اس کی ابتدا جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سے کی گئی ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر قسم کی حکومت اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ ابتدائی لفظ کو دیکھ کر اس نام کو سورۃ تبارک بھی ہے، نیز اس سورت کو سورۃ المنازعات اور سورۃ المنجمات بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کو سورۃ الملک کے نام سے اس کو جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ القلم اس سورت کی ابتدائی لفظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ نون سورت کا آغاز ہے لیکن اس میں قلم کا ذکر ہوا ہے۔ سورۃ الحاقہ اس سے مراد ہے واقعہ ہونا برحق ہے، مراد ہے اس سے قیامت۔ اس میں قیامت صغریٰ اور کبریٰ دونوں کا ذکر ہے۔ قوم عاد و ثمود پر قیامت صغریٰ برپا ہوئی اور کبریٰ کا مرحلہ بھی باقی، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الحاقات رکھا گیا ہے۔ سورۃ المعارج اس کے معنی ہے سیڑھی۔ اس جگہ مراد درجات کی بلندی ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ذو معراج کہا ہے، یعنی درجات اور بلندیاں اسی کے لیے ہیں، اسی کا نام رکھا گیا ہے، کیونکہ اس ابتدائی سائل میں واقع ہوئی ہے، اس لیے سورت کا نام سائل بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ النوح اس سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کو دعوت و توحید، قوم کے اکھڑپن، مخالف اور فارقین کے انجام بیان کیا گیا ہے، اسی لیے سورت کا نام سورۃ النوح رکھا گیا ہے۔ سورۃ الجن اس سورت کی ابتدائی حصے میں جنوں کے ایک گروہ کا تذکرہ کیا گیا ہے جو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، قرآن سن کر مان لیا، اور اسی سے سورت کا نام سورۃ الجن رکھا گیا۔ سورۃ المزمل، مزمل کا مطلب ہے کپڑا اوڑھنے والا۔ قریش نے دارالانواء میں اکٹھے ہو کر آپ کو ایسے نام سے موسوم کرنے کا مشورہ دیا جس سے لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں۔ آپ کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے کپڑا اوڑھ لیا، اور اس حالت میں یہ کہا گیا یا ایھا المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے، اس لیے سورت کا نام سورۃ المزمل رکھا گیا۔ سورۃ المدثر اس کا مطلب ہے چادر اوڑھنے والا۔ غار حرا کے واقعے کے بعد جب کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رستے پہ چل رہے تھے، اوپر سے ندا آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل امین نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے گھبرا گئے اور گھر آ کر کہا مجھے چادر اوڑھ دو، مجھے چادر اوڑھ دو کہا، تو اسی حالت میں سورت کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں، اسی لیے سورت کا نام سورۃ المدثر رکھا گیا۔ سورۃ القیامہ اس صورت میں قیامت کا نقشہ بیان کیا ہے کہ جس دن بتایا گیا ہے کہ دنیا کا نظام اس طرح ہمیشہ جاری ساری نہیں رہے گا، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ اسرافیل اس میں سور پھونکیں گے اور تمام نظام درم برم ہو جائے گا۔ سورۃ الدہر اس صورت میں زمانے کی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے، اس کا نام و نشان بھی باقی نہ تھا، اور اس بنا پہ سورت کا نام سورۃ الدہر رکھا گیا ہے۔ اسے سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ المرسلات، مرسلات سے مراد تیز بھیجی ہوئی ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم نظام ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سورت کا نام یہ رکھا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سورت کے مختلف اس پارے کے مختلف پوائنٹس کی طرف۔ ضروری اس میں سب سے اچھا بتایا گیا کہ سب سے اچھا عمل نماز، روزے، صدقہ، اخلاص، عمل احسن کرنا جو درست و نیک نیت سے مطابق کیا ہو۔ جہنم سے بچنے کے لیے حق بات سننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ قلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کی اور اسی سے ہر چیز کے تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ خیر سے محروم رہتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے رہیں۔
تیز ہوا، ایک ہفتہ تک مسلسل تیز ہوا چلی، آندھی آئی، جس سے قوم عاد ہلاک ہو گئی، ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ قرآن قول شاعر یا قول کہن نہیں بلکہ رب عالمین کا نازل کردہ کلام ہے۔ عذاب سے بچنے کے لیے انسان اپنے بیٹے، بیوی، بھائی، خاندان کو فدیہ میں دینا چاہے گا، مگر یہ ممکن نہ ہوگا۔ قیامت کے متعلق یہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں اس میں رات دن کے کام کے متعلق بتایا گیا۔ اللہ کی طرف بلانے والے رات دن کا لحاظ کیے بغیر دعوت کے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ قیام اللیل، رات کی نماز میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور رات کا اٹھنا نفس کی تربیت کے لیے بہت اہم ہے۔ ظاہر و باطن پاکیزہ ہو، دنیاوی فائدے کے لیے احسان نہ کرے، اور رب کی خاطر صبر کرے۔ یہ مبلغ کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ جو دین کو پیغام آگے پہنچانے والا، اس میں صبر، پاکیزگی، دنیاوی فائدے بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ انسان کا گمان اللہ ہڈیانہ جمع کر سکے گا کیوں نہیں، جو انگلیوں کے پورے درست بنانے پہ قادر ہے وہ آسانی سے یہ کام کر لے گا۔ شاداب چہرے، قیامت کے دن کچھ چہرے رب کو دیکھ کر تر و تازہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ رہنمائی، انسان کو پیدا کر کے ہدایت کی راہ دکھائی، خواہ اب شکر کرے یا نہ شکرہ بنے۔ رب کے فیصلے، صبر کے ساتھ انتظار کریں، گناہ گار نہ شکرے کی پیروی نہ کریں، صبح و شام رب کو یاد کریں، دن رات سجدے و تسبیح کریں۔ قیامت آئے گی تو ستارے مٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جہنم کی شدت سے دھاڑ ہی ہوگی، غیظ و غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ رب کی خشیت، رب سے ڈرنے والوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ سجدہ نہ کر سکنا، منافق اور ریاکار قیامت کے دن سجدہ نہ کر سکیں گے، کیونکہ دنیا میں سجدے سے انکاری تھے۔ یہ بڑی ایک اہم ضروری بات ہے۔ جو لوگ دنیا میں رہ کے نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن بھی سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اعمال نامے، دائیں ہاتھ والے میں لینے والے پسندیدہ عیش میں ہوں گے، جبکہ بائیں ہاتھ میں لینے والے جہنم میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ رب عظیم کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے اس کی تسبیح پڑھیں۔ سبحان اللہ ربی، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی العظیم۔ جتنی بھی تسبیح اللہ تعالیٰ کے نام کے پڑھ لیجیے۔ اس میں بتایا گیا ہے معزز و مکرم لوگوں کو بتایا گیا دیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ وہ نماز میں دعاؤں اختیار کرنے والے ہوں گے اور اس کی حفاظت کرنی ہوں گے، یعنی اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے۔ آگ میں داخلہ، قوم نوح غرق کر کے آگ میں داخل کی گئی، قبر کے جس آگ میں ان کو جلایا جائے گا۔ جنات ایک دفعہ قرآن سننے تو ان کی زندگی بدل گئی، ایمان لے اور تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ خیر کا جن، نماز، روزہ، قرض حسنہ، جو نیکی آپ اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کا زیادہ اجر اللہ کے ہاں سے پاؤ گے۔ یعنی ہم جو بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں ہم کسی کے لیے نہیں، اپنے ہی فائدے کے لیے کرتے ہیں، اور ہر نیک کام کرنے کا فائدہ صرف ہمیں ہی ہے، وہی ہمارے اعمال قیامت کے دن ہمیں بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے ہمیں نیکی اس نیت سے کرنی چاہیے کہ ہم اپنا ہی فائدہ کر رہے ہیں اور اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ جہنم میں جانے کی وجہ، نماز نہ پڑھنا، مساکین کو کھانا نہ کھلانا، دین کے خلاف باتیں بنانا اور آخرت کو جھٹلانا۔ اعمال کی خبر، آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑے گئے تمام اعمال کی خبر انسان کو دے دی جائے گی۔ بے رونق چہرے، باری مصیبت میں پڑ جانے کی فکر چہروں کو بے رونق کر دے گی۔ اللہ کے دیدار کی خاطر مساکین، یتیم، قیدی کو کھانے کھلانے والے بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے۔ رب کی توفیق، رب کے راستے پہ چلنے کی توفیق سے ہی رب کی توفیق ملتی ہے۔ ہلاکت، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات یوم قیامت کو جھٹلایا ان کے لیے قیامت ہی قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اگلے سفر کی تیاری کا موقع عطا فرمائے، ہم دنیا کو اس طرح گزاریں کہ ہم اس میں ایسے عمل کریں جو ہمیں آگے چل کے ہمیں فائدہ دیں، کیونکہ اگلی زندگی جو اگلی منزل ہے مشکل منزل ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے حساب و کتاب لے لیا وہ اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ صرف اللہ کی رحمت اور مغفرت کے ساتھ ہی ہم اگلی منزل کو آسانی سے پا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ ہماری دولت، مال، اولاد، کسی چیز کی کوئی بھی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی۔ جب اعمال کو تولا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں گے۔ چھوٹی سے چھوٹی، ذرے سے ذرا گناہ اور ذرے سے ذرا ثواب بھی ہمارے سامنے کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی، دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، ربی زدنی علما۔ السلام علیکم، میں عثمان امجد خان پروگرام قصاص الحق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم پارہ نمبر 29 کی مختصر تشریح بیان کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو کارڈلی چینل کو جوائن کریں۔ رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اس میں بہت کچھ ہم نے پایا، بہت سی نیکیاں کیں، بہت سے صدقات اعمال کیے۔ اگر ان کا عمل اور ان کا اثر ہم نے دیکھنا ہے تو ہمیں اس بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ رمضان کے بعد بھی اگر ہم اسی ترتیب سے چلتے رہے، نیکیوں کی طرف ہمارا رجحان رہا،
تو انشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رمضان کے روزے ہماری عبادات کو قبول و مقبول فرمایا۔ بے شک ہم میں بہت سی خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور ایک اجر کو کئی گنا بڑھا دینے والا ہے۔ ہمیں صرف اللہ پہ توکل کرنا چاہیے اور اچھی نیت رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بہتر اس میں کرم کرے گا اور فضل فرمائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اس پارے میں شامل صورتوں کی طرف اور پھر ان کی مختلف تشریح بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اس پارے میں جس صورت کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ الملک ہے۔ اس کی ابتدا جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سے کی گئی ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر قسم کی حکومت اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ ابتدائی لفظ کو دیکھ کر اس نام کو سورۃ تبارک بھی ہے، نیز اس سورت کو سورۃ المنازعات اور سورۃ المنجمات بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کو سورۃ الملک کے نام سے اس کو جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ القلم اس سورت کی ابتدائی لفظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ نون سورت کا آغاز ہے لیکن اس میں قلم کا ذکر ہوا ہے۔ سورۃ الحاقہ اس سے مراد ہے واقعہ ہونا برحق ہے، مراد ہے اس سے قیامت۔ اس میں قیامت صغریٰ اور کبریٰ دونوں کا ذکر ہے۔ قوم عاد و ثمود پر قیامت صغریٰ برپا ہوئی اور کبریٰ کا مرحلہ بھی باقی، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الحاقات رکھا گیا ہے۔ سورۃ المعارج اس کے معنی ہے سیڑھی، اس جگہ مراد درجات کی بلندی ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ذو معراج کہا ہے، یعنی درجات اور بلندیاں اسی کے لیے ہیں، اسی کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس ابتدائی سائل میں واقع ہوئی ہے، اس لیے سورت کا نام سائل بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ النوح اس سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کو دعوت و توحید، قوم کے اکھڑپن، مخالف اور فارقین کے انجام بیان کیا گیا ہے، اسی لیے سورت کا نام سورۃ النوح رکھا گیا ہے۔ سورۃ الجن اس سورت کی ابتدائی حصے میں جنوں کے ایک گروہ کا تذکرہ کیا گیا ہے جو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، قرآن سن کر مان لیا، اور اسی سے سورت کا نام سورۃ الجن رکھا گیا۔ سورۃ المزمل، مزمل کا مطلب ہے کپڑا اوڑھنے والا۔ قریش نے دارالانواء میں اکٹھے ہو کر آپ کو ایسے نام سے موسوم کرنے کا مشورہ دیا جس سے لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں۔ آپ کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے کپڑا اوڑھ لیا اور اس حالت میں یہ کہا گیا یا ایھا المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے، اس لیے سورت کا نام سورۃ المزمل رکھا گیا۔ سورۃ المدثر اس کا مطلب ہے چادر اوڑھنے والا۔ غار حرا کے واقعے کے بعد جب کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رستے پہ چل رہے تھے، اوپر سے ندا آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل امین نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے گھبرا گئے اور گھر آ کر کہا مجھے چادر اوڑھ دو، مجھے چادر اوڑھ دو کہا، تو اسی حالت میں سورت کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں، اسی لیے سورت کا نام سورۃ المدثر رکھا گیا۔ سورۃ القیامہ اس صورت میں قیامت کا نقشہ بیان کیا ہے کہ جس دن بتایا گیا ہے کہ دنیا کا نظام اس طرح ہمیشہ جاری ساری نہیں رہے گا، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ اسرافیل اس میں سور پھونکیں گے اور تمام نظام درم برم ہو جائے گا۔ سورۃ الدہر اس صورت میں زمانے کی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے، اس کا نام و نشان بھی باقی نہ تھا، اور اس بنا پہ سورت کا نام سورۃ الدہر رکھا گیا ہے۔ اسے سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ المرسلات، مرسلات سے مراد تیز بھیجی ہوئی ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم نظام ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سورت کا نام یہ رکھا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سورت کے مختلف اس پارے کے مختلف پوائنٹس کی طرف۔ ضروری اس میں سب سے اچھا بتایا گیا کہ سب سے اچھا عمل نماز، روزے، صدقہ، اخلاص، عمل احسن کرنا جو درست و نیک نیت سے مطابق کیا ہو۔ جہنم سے بچنے کے لیے حق بات سننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ قلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کی اور اسی سے ہر چیز کے تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ خیر سے محروم رہتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے رہیں۔ تیز ہوا، ایک ہفتہ تک مسلسل تیز ہوا چلی، آندھی آئی جس سے قوم عاد ہلاک ہو گئی، ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ قرآن قول شاعر یا قول کہان نہیں بلکہ رب عالمین کا نازل کردہ کلام ہے۔ عذاب سے بچنے کے لیے انسان اپنے بیٹے، بیوی، بھائی، خاندان کو فدیہ میں دینا چاہے گا، مگر یہ ممکن نہ ہوگا۔ قیامت کے متعلق یہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں اس میں رات دن کے کام کے متعلق بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف بلانے والے رات دن کا لحاظ کیے بغیر دعوت کے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ قیام اللیل، رات کی نماز میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور رات کا اٹھنا نفس کی تربیت کے لیے بہت اہم ہے۔ ظاہر و باطن پاکیزہ ہو، دنیاوی فائدے کے لیے احسان نہ کرے
اور رب کی خاطر صبر کریے۔ مبلغ کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ جو دین کو پیغام آگے پہنچانے والا، اس میں صبر، پاکیزگی، دنیاوی فائدے بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ انسان کا گمان اللہ ہڈیاں نہ جمع کر سکے گا، کیوں نہیں، جو انگلیوں کے پورے درست بنانے پہ قادر ہے وہ آسانی سے یہ کام کر لے گا۔ شاداب چہرے، قیامت کے دن کچھ چہرے رب کو دیکھ کر تر و تازہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ رہنمائی، انسان کو پیدا کر کے ہدایت کی راہ دکھائی، خواہ اب شکر کرے یا نا شکرہ بنے۔ رب کے فیصلے، صبر کے ساتھ انتظار کریں، گناہ گار نہ شکرے کی پیروی نہ کریں، صبح و شام رب کو یاد کریں، دن رات سجدے و تسبیح کریں۔ قیامت آئے گی تو ستارے مٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جہنم کی شدت سے دھاڑ ہی ہوگی، غیظ و غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ رب کی خشیت، رب سے ڈرنے والوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ سجدہ نہ کر سکنا، منافق اور ریاکار قیامت کے دن سجدہ نہ کر سکیں گے، کیونکہ دنیا میں سجدے سے انکاری تھے۔ یہ بڑی ایک اہم ضروری بات ہے۔ جو لوگ دنیا میں رہ کے نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن بھی سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اعمال نامے، دائیں ہاتھ والے میں لینے والے پسندیدہ عیش میں ہوں گے، جبکہ بائیں ہاتھ میں لینے والے جہنم میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ رب عظیم کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے اس کی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ ربی، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی العظیم۔ جتنی بھی تسبیح اللہ تعالیٰ کے نام کے پڑھ لیجیے۔ اس میں بتایا گیا ہے معزز و مکرم لوگوں کو بتایا کہ دیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ وہ نماز میں دعاؤں اختیار کرنے والے ہوں گے اور اس کی حفاظت کرنی ہوں گے، یعنی اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے۔ آگ میں داخلہ، قوم نوح غرق کر کے آگ میں داخل کی گئی، قبر کے جس آگ میں ان کو جلایا جائے گا۔ جنات ایک دفعہ قرآن سننے تو ان کی زندگی بدل گئی، ایمان لے اور تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ خیر کا جن، نماز، روزہ، قرض حسنہ، جو نیکی آپ اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کا زیادہ اجر اللہ کے ہاں سے پاؤ گے۔ یعنی ہم جو بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں ہم کسی کے لیے نہیں، اپنے ہی فائدے کے لیے کرتے ہیں، اور ہر نیک کام کرنے کا فائدہ صرف ہمیں ہی ہے، وہی ہمارے اعمال قیامت کے دن ہمیں بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے ہمیں نیکی اس نیت سے کرنی چاہیے کہ ہم اپنا ہی فائدہ کر رہے ہیں اور اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ جہنم میں جانے کی وجہ، نماز نہ پڑھنا، مساکین کو کھانا نہ کھلانا، دین کے خلاف باتیں بنانا اور آخرت کو جھٹلانا۔ اعمال کی خبر، آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑے گئے تمام اعمال کی خبر انسان کو دے دی جائے گی۔ بے رونق چہرے، باری مصیبت میں پڑ جانے کی فکر چہروں کو بے رونق کر دے گی۔ اللہ کے دیدار کی خاطر مساکین، یتیم، قیدی کو کھانے کھلانے والے بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے۔ رب کی توفیق، رب کے راستے پہ چلنے کی توفیق سے ہی رب کی توفیق ملتی ہے۔ ہلاکت، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات یوم قیامت کو جھٹلایا ان کے لیے قیامت ہی قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اگلے سفر کی تیاری کا موقع عطا فرمائے، ہم دنیا کو اس طرح گزاریں کہ ہم اس میں ایسے عمل کریں جو ہمیں آگے چل کے ہمیں فائدہ دیں، کیونکہ اگلی زندگی جو اگلی منزل ہے مشکل منزل ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے حساب و کتاب لے لیا وہ اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ صرف اللہ کی رحمت اور مغفرت کے ساتھ ہی ہم اگلی منزل کو آسانی سے پا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ ہماری دولت، مال، اولاد، کسی چیز کی کوئی بھی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی۔ جب اعمال کو تولا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سب دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیں گے۔ چھوٹی سے چھوٹی، ذرے سے ذرا گناہ اور ذرے سے ذرا ثواب بھی ہمارے سامنے کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی، دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔